نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اپنے اہل بیت میں زیادہ پیارا کون ہے؟ فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ یزید تیرا تخت و تاج صرف 2 گھڑی کا تھا، ہے آج بھی دلوں پر حکومت حسین کی۔ حسن اور حسین وہ ہستی ہیں جن کے کپڑے عید پر جنت سے آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ چہرے کو کالا کر دیتا ہے۔ پانی بند ہونا تو صرف ایک امتحان تھا، ورنہ میرے حسین اس نسل سے ہیں کہ اینڑی ماریں تو چشمہ جاری فرما دیں۔ تاریخ کی سب سے بڑی توہین رسالت کربلا کے میدان میں ہوئی۔ اس گلے کو کاٹا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رات کا کھانا نہ چھوڑو چاہے 1 مٹھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ رات کا چھوڑنا آدمی کو ضعیف کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حسن اور حسین اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے۔ 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، حرص، حسد، غم۔ بیوی کے کاموں میں اس کی مدد کرنا مریدی نہیں بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ خاوند کا اپنی بیوی کے ساتھ اظہار محبت کرنا شرمندگی نہیں بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی الف سے لے کر علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ای تک میرے نبی کا ہر صحابی سچا ہے۔ حسن حسین وہ شہزادے ہیں جن کے کھیلنے میں جبرائیل علیہ السلام شامل ہوا کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے افضل ہے۔ باپ کا بازو بیٹی کا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکری کی عزت کرو اور اس پر سے مٹی جھاڑو کیونکہ یہ جنتی جانور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آدھی دنیا کے حکمران تھے، لیکن درخت کے سائے میں اینٹ رکھ کر سو جایا کرتے تھے۔ جب شوہر پریشان گھر آئے اور بیوی اسے تسلی اور احساس دلائے تو اسے جہاد جتنا ثواب ملتا ہے۔ بیوی صرف نام سے بدنام ہے ورنہ تکلیف میں ساتھ صرف بیوی ہی دیتی ہے۔ مرد کے پاس سب سے بڑا خزانہ وفادار عورت ہے۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ باپ وہ ہستی ہے جس کے جوتے سے بھی بیٹی کو محبت ہوتی ہے۔ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسنا کھیلنا اور مذاق کرنا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا اکٹھے برتن میں کھانا کھانا بے شرمی نہیں بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انشاءاللہ ایک رات ایسی بھی آئے گی جس میں ساری رات یہ سوچ کر نیند نہیں آئے گی کہ صبح مکہ اور مدینہ کے سفر کا آغاز کرنا ہے۔ کیا مرد کی اتنی وفا کافی نہیں کہ وہ 4 کا قانونی حق رکھتے ہوئے بھی زندگی ایک پر گزار دیتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنین کی وہ امی ہیں جن کا حجرہ آج بھی جنت کا ٹکڑا ہے۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے پوری دنیا دیکھی ہے لیکن مجھے پیدا کرنے والے کی قسم میری نگاہوں نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔
तरक्की आगे बढ़ने से नहीं बल्कि 1400 साल पीछे जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने से होगी। मस्जिद की पहली सफ़ में कोई गरीब फटे पुराने कपड़े पहनकर भी बैठ जाए तो किसी की ज़रूरत नहीं कि उसे उठा सके। ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन। दुनिया में 206 मुल्क और 3200 मज़हब हैं, लेकिन शुक्र है कि अल्लाह ने हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती और मुसलमान बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर गैर महरम मुखलिस होता तो मेरा अल्लाह कभी उससे पर्दा करने का हुक्म ना देता। कुरान कहता है, जो औरत तुम्हें पसंद हो उससे निकाह कर लो। देने वाला पुकार पुकार कर कहता है, और एक दिन तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। कह दो, दुनिया की सबसे खूबसूरत किताब कुरान पाक है। जिनके आने पर कायनात खड़ी हो जाए उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, और जिनके आने पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाएं उन्हें फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं। दुनिया कहती है मर्द बहुत बड़ा बेवफा है, और अल्लाह ने सारी कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बना दी, जो कि एक मर्द हैं। यकीन माने मर्द अपनी पसंदीदा औरत से निकाह के लिए अल्लाह के सामने रोते हैं। बीवी का रूठ जाना सुन्नत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, और बीवी को मना लेना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।